اس رات اس ملک کے اعلیٰ عہدیدار کیسے سو گئے؟ یہ پیدل چل پڑتے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے۔ ترکی کے اندر اردوغان نے واقعی ایک ریاست مدینہ بنا دی ہے۔ اس ملک میں کوئی کتا پیاسا اور بھوکا نہیں مر سکتا، اور اردوغان نے یہ ریاست بناتے ہوئے کوئی نعرے بازی نہیں کی تھی کہ میں کوئی ریاست مدینہ بنانے لگا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ اس کو سبسکرائب کرنا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھولیے گا نہیں، قبل اس کے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں۔ آج کا موضوع بڑا افسوسناک بھی ہے اور سبق حاصل کرنے کا بھی ہے، اور وہ یہ کہ 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس حکومت کو۔ لوگ سن رہے ہیں اینٹی کرپشن، لوٹ مار والے کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، ریاست مدینہ، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 8 اور 9 جنوری کو مری میں جو سانحہ ہوا، اس کے بعد جو تعویلات سننے کو ملی ہمیں وزیر اعظم سے لے کے ان کے دوسرے ساتھیوں تک، وزیر اعلیٰ سمیت، اس پہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب بھڑک اٹھے ہیں۔ ان میں احمد جواد صاحب بھی شامل ہیں۔ انہوں نے طویل عرصے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت میں، وہ بالکل سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں اس کی حمایت کو، ہر کام کیا ہے انہوں نے، میڈیا پہ ہر طریقے سے اس کا دفاع کیا ہے، تعویلات پیش کی ہیں۔ لیکن مری کے برفانی طوفان اور اس کے بعد جو حالات دیکھنے کو آئے 24-48 گھنٹے کے دوران، اور اس پہ جو رد عمل تھا وفاقی اور صوبائی حکومت کے اعلیٰ ترین اہلکاروں کا، احمد جواد غصے کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے، حالانکہ وہ اس وقت ملک میں نہیں تھے۔ تو انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کتنا ان کو غصہ آیا تمام تر صورتحال کو دیکھ کر۔ جیسے آپ نے کہا کہ غصہ آیا، تو میں اس کو تبدیل کرنا چاہوں گا احساس کے ساتھ۔ ایک لفظ ہوتا ہے احساس، اور احساس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ فاصلوں پہ اس کا انحصار نہیں ہوتا۔ اگر فاصلوں کے اوپر انحصار ہوتا تو جس رات مری میں یہ واقعہ ہوا، وہاں سے 10-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس ملک کے بڑے بڑے ادارے اور ان کا عملہ موجود تھا۔ اسلام آباد وہاں سے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، جہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی ہے، اور ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار بھی ہیں۔ تو اگر فاصلوں سے احساس جنم لیتا تو شاید میں ادھر استنبول میں بیٹھ کے وہ احساس نہ کر سکتا جو کہ بنی گالہ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا مری میں رہنے والی اتھارٹیز یا اسلام آباد میں رہنے والی اتھارٹیز کو وہ احساس میرے سے پہلے ہو جاتا۔ تو اس کا تعلق ہرگز غصے سے نہیں ہے، لیکن ایک احساس سے ضرور ہے۔ اور میں نے جب یہ ایک رات پہلے جب یہ حادثہ دیکھا تو مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ یہاں بیٹھے ہوئے ہو گیا۔ صرف ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ میں نے دیکھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر صرف ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ حادثے کے ہونے سے پہلے ایک رات اگر آپ کو یہ پیغام دے دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، تو پھر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر اس رات اس ملک کے اعلیٰ عہدیدار کیسے سو گئے؟ اس لیے سو گئے کہ ان میں سے کسی کا بچہ، کسی کی بچی یا کسی کا خاندان کا کوئی فرد اس برف میں نہیں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ان اعلیٰ ترین عہدیداروں کے بچے، ان کی فیملی اگر اس رات برف میں پھنسے ہوتے تو پھر میں دیکھتا کہ ان کو نیند کیسے آتی۔ پھر یہ اس وقت تک چین ان کو نہ آتا جب تک یہ اپنی فیملی کو وہاں سے نکال کے نہ لے آتے۔ یہ خود چل پڑتے، یہ پیدل چل پڑتے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے۔ تو یہ ہے احساس کی بات، اور احساس جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ عہدیدار اور ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے، اور یہ میرے آپ جس کو آپ نے غصہ کہا، اس کی ایک وجہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑا۔ تو احمد جواد صاحب، آپ نے تو اپنی اسٹیٹمنٹ میں بنی گالہ کا نام لے لیا، اسلام آباد کا نام لے لیا، بالواسطہ طور پہ آپ نے جنرل ہیڈ کوارٹر کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ تو یہ باتیں ابھی آپ نے شروع کر دی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی طویل آپ کی رفاقت ہے، تو
آپ تو بہت سارے لوگوں کو ناراض کرنے چلے ہیں. امتیاز صاحب، میں جو میری تربیت ہوئی ہے وہ یا تو جو میرے والدین نے کی ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرے والد آج بھی قبر میں میرے پہ فخر محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں ایک اصول کے لیے کھڑا ہوں، میں سچ کے لیے کھڑا ہوں، اس بات سے قطع نظر کہ میں کتنے لوگوں کو خوش کر رہا ہوں یا کتنے لوگوں کو ناراض کر رہا ہوں. اگر میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو میں بھی اس ملک میں ایک اور درباری کا اضافہ کر پاؤں گا. اس ملک میں درباریوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اقتدار کے ایوانوں میں صرف درباری ہوتے ہیں. وہاں پہ درباری کے علاوہ کسی اور کا وہاں پہ موجود ہونا ایک انہونی ہے، اور میں اس ملک میں درباریوں کی فوج میں ایک اور درباری بننے کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا. میں درباری نہیں ہوں. لیکن جواد صاحب، اس ملک میں جہاں پہ آپ کے بقول درباریوں کی خوش آمدیوں کی بھرمار ہے، اسی ملک میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کی ایک گردان شروع کر رکھی ہے. تو خوش آمدیوں سے اور درباریوں سے بھرے اس ملک میں کیا ریاست مدینہ کے تصور کی جو کانسیپٹ ہے، اس کی روح کو کوئی سمجھ پائے گا اور اس پہ پھر عمل بھی کر پائے گا؟ میں اب آپ کو ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ جو کہ ٹرکی میں بیٹھے ہوئے میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی، اور آج کل یہ ستارہ ایک حضرت عمر کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک پیاسا کتا بھی مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو آپ یقین کریں امتیاز گل صاحب کہ ترکی کے اندر اردوغان نے واقعی ایک ریاست مدینہ بنا دی ہے. اور یہ بات میں آپ کو کس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی اس ملک میں کوئی کتا پیاسا اور بھوکا نہیں مر سکتا. آپ استنبول کی سڑکوں پہ جائیں تو جو آوارہ کتے ہیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان آوارہ کتوں کے لیے کمبل رکھے ہوئے ہیں، ان کو روزانہ بلدیہ کھانا دیتی ہے. اور وہ کتے جس طرح سے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں بھونکتے ہیں، وہ بھونکتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں بھونکتے کہ ان کتوں کو بھی وہاں پہ مطمئن انداز سے زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ میں کتوں کی صرف بات کر رہا ہوں. یہ آپ کو استنبول کے ہر گلی کے کنارے کے اوپر آپ کو نظر آئے گا. ایک کمبل دیا ہوتا ہے، کھانا دیا ہوتا ہے، بلدیہ یہ کام کرتی ہے، روزانہ کرتی ہے. اور کسی انسان کا بھوکا یا پیاسا ترکی کے اندر مر جانا یا سردی سے مر جانا ٹھٹر کے، یہ تو ناممکن ہے. یہ ہے ریاست مدینہ. اور اردوغان نے یہ ریاست بناتے ہوئے کوئی نعرے بازی نہیں کی تھی کہ میں کوئی ریاست مدینہ بنانے لگا ہوں. اس نے ایک کام کیا، کر کے دکھایا، دنیا کو دکھایا، ترکی کو دکھایا. آج ہم ترکی کے ساتھ بڑے قریب ہیں، ہم ترکی پہ فخر بھی کرتے ہیں، ترک بھائیوں کے ساتھ ہمارا بڑا رشتہ ہے. تو اس ملک کو سے سیکھ لیں، اس ملک کی لیڈرشپ سے سیکھ لیں. یہ ہم نے کس قسم کے نعرے وہاں پہ اسلام کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی نعروں کے ذریعے، تاکہ ہم ایک مذہبی جو ہم ایک سپورٹ ہے یا گروپ سے لینے کے لیے ہم اس الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ اسلام کے نام کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ذاتی اقتدار کے لیے. آپ اگر واقعی سنسیئر ہوتے تو آپ 3.5 سال میں آپ نے کچھ نہ کچھ وہ احساس کی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر 3.5 سال کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں آپ میں پیدا ہوا، اور تو پھر یہ کب پیدا ہوگا؟ تو جواد بھائی یہ بتائیے گا کہ ترکی میں بھی کبھی کسی ترک سے آپ نے ریاست مدینہ کا ذکر سنا ہے؟ کیونکہ ترک بھی خود کو بہت بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں، اور بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہاں پہ. اسلامی کلچر آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے، خاص طور پہ انطولیہ چلے جائیں، استنبول چلے جائیں، قدم قدم پہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا کوئی اس انداز میں اسلام ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے جس طرح ہمیں یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کے ذریعے اور ان کے جو خوش آمدی کچھ ساتھی ہیں ان کے ذریعے سننے کو مل رہی ہیں؟ امتیاز گل صاحب، جتنا میرا انٹریکشن ہوا ہے اور کافی سالوں سے ہے، اور بڑا قریبی تعلق ہے، ترک فیملیز کے ساتھ بھی ہے، پولیٹیشنز کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، بزنس کے ساتھ ہے.
تو میرا تو یہاں پہ ترکی کے ساتھ ایک بڑا ڈیپ ایک گہرا رشتہ ہے. میں نے تو کبھی نہیں یہاں پہ یہ نعرے بازی دیکھی کہ جہاں پہ اسلام کا نام لیا جا رہا ہو یہاں پہ عمل کی بات کی جاتی ہے. اردوغان بھی جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ ایک عمل کو بھی دیکھتے ہیں. اب یہاں ہمارے ملک میں جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے یا جو ہمارے ملک میں غریب آدمی جس طریقے سے پس رہا ہے یا آپ کا روپیہ جو ڈالر کے سامنے جس طریقے سے گرا ہے اور آپ ہر روز ایک ٹول پلازا پہ جو ایک کارندہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ گاڑیوں کی تعداد گن رہا ہوتا ہے اس لیول پہ اگر ایک منسٹر چلے جائے اور وہ گاڑیوں کی تعداد سے اس ملک کی اکانومی کو بتانا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کی پھر کوئی امید نہیں ہے. اگر اس ملک کے ایک منسٹر کا کیلیبر یہ ہے کہ وہ ایک ٹول پلازا پہ گاڑیوں گننے والے سے زیادہ اس کی صلاحیت نہیں ہے یا قابلیت نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک کا کیا حال ہے. اس ملک میں ترکی کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ ترکی کے اندر جو ہے ابھی جب ڈالر اور لیرا کا یہاں پہ بھی ایک کرائسس آیا اور مہنگائی کا آیا, 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اردوغان نے جو ویسٹرن فائنینشل سسٹم ہے جو انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں اس نے ان سے بغاوت کا اعلان کر دیا. کس طرح سے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں جیسے جیسے انفلیشن بڑھتا ہے. اس نے انفلیشن بڑھنے کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا شروع کر دیا. پورا ویسٹرن فائنینشل سسٹم جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. لیکن میں اس کا نتیجہ یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ترکی کے اندر مہنگائی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اردوغان نے وعدہ کیا, انہوں نے کہا بینک میں جو آپ کا لیرا پڑا ہوا ہے اس کو ڈالر کے مطابق اس کی سسٹینیبلٹی ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں کوئی ویریشن آتی ہے ہم آپ کو وہ جو ہے ڈفرنس پے کریں گے. آپ چند گھنٹوں میں 1 ارب ڈالر جو ہے ترکوں نے بینکوں میں جمع کروا دیا. یہاں پہ ایک منیمم ویج جو تھی اس کو بڑھا کے 7-8 ہزار لیرا کر دیا گیا. یہ صرف میں آپ کو 1 مہینے کے اقدامات اردوغان کے بتا رہا ہوں. یہاں پہ آپ کو جو ویسٹرن میڈیا بی بی سی CNN یہ جو دکھا رہے ہیں ترکی کے بارے میں یہ صرف پروپیگنڈا ہے. اس لیے کہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ ترکی جیسا ملک جو یورپ کے ہارٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے جس طریقے سے رائز کر رہا ہے اور ویسٹرن پالیسی سے بغاوت بھی کر رہا ہے, جو فائنینشل سسٹم جو ہے ویسٹ نے دیا اس سے بھی بغاوت کر رہا ہے, ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. وہ دن رات اس پروپیگنڈے کو چلا رہے ہیں. اصل حقیقت ڈیفرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے شاید چائنا کے بعد سب سے بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت ایکٹیویٹی جو ہے وہ ترکی کے اندر ہے. آپ آ کے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. پوری دنیا سے لوگ ترکی کی سٹیزن شپ لینے کے لیے آ رہے ہیں. پوری دنیا سے لوگ پیسہ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک عام انسان کو جو ایک زندگی بنیادی سہولیات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ مہنگائی یہاں پہ اس طرح سے نظر نہیں آتی. یہاں پہ جو ایک پرچیزنگ کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ایک بڑے اچھے طریقے سے آپ یہاں پہ زندگی گزار سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب, آپ نے اپنے سفر میں کے دوران یہ وقت نکالا ہے اس وی لاگ کے لیے, اپنی مایوسی کا اپنے غصے کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے جو پاکستان میں آج کل کچھ ہو رہا ہے. جناب احمد جواد صاحب پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, رہے ہیں, ابھی بھی ہیں. عمران خان کے زبردست فین تھے, آج بھی ہیں, مگر انہوں نے بھی وعدوں, نعروں اور ریاست مدینہ کی جو گردان ہے اس کے خلاف شاید بغاوت کر دی ہے. بہت غصے میں ہیں اور عمران خان ان کے ساتھیوں کے لیے ایک سوچ کا مقام ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ 3.5 سال کے دوران انہوں نے ایک گردان پکڑی ہوئی تھی. نواز شریف چور, شہباز شریف چور, زرداری چور, ہم NRO نہیں دیں گے, لوٹ مار کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے, جو اینٹی کرپشن ایک نیریٹو تھا. لیکن جناب 3.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے. لوگ آپ کے نعروں کا, وعدوں کا احتساب چاہتے ہیں.